آج سے 500,000 سال پہلے جو قومیں اس دنیا میں رہتی تھی وہ اپنا خزانہ گھروں میں رکھتے تھے یا زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کے آس پاس مختلف جگہوں پر زمین کے نیچے دفنا کر رکھتے تھے اور ان جگہوں کا صرف انہیں کو علم ہوتا تھا۔ آج ہم ایسے ہی کچھ خزانوں کی بات کریں گے جو آج سے ہزاروں سال پرانے ہیں لیکن وہ آج کل کے دور میں لوگوں کو غلطی سے مل گئے تھے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں اور ان کو یہ خزانہ کیسے ملا۔ نمبر 1، سویڈن کے شہر گوٹلینڈ میں ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ شوٹنگ کے دوران عملے کو غلطی سے ایک بہت پرانا خزانہ مل گیا۔ اس خزانے میں 150 پاؤنڈ چاندی، 50 پاؤنڈ پتل اور بے شمار جیولری شامل تھی۔ ان میں سے زیادہ تر خزانہ سکوں کی صورت میں تھا۔ یہ خزانہ ایک ہٹ کے فرش کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ جب تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ خزانہ 9ویں سینچری کا ہے، یعنی یہ خزانہ آج سے قریب 1200 سال پرانا ہے۔ اور اس وقت یہاں ویکنگ کا دور ہوا کرتا تھا اور یہ ویکنگ کے دور کا اتنا پرانا خزانہ تھا جتنا گوٹلینڈ کے لوگ سویڈش بادشاہ کو 5 سال کا ٹیکس دیتے تھے۔ جس جگہ یہ خزانہ برآمد ہوا اس زمین کے مالک کو $2,40,000 انعام کے طور پر دیے، جو تقریباً 1,80,00,000 روپے بنتے ہیں۔ لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ اس خزانے کی اصل قیمت اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نمبر 2، یہ ہے نائک مل، جو ٹینک کلیکٹر ہے۔ امریکہ میں اس کی کمپنی لوگوں کو مختلف ملٹری وہیکلز پر سواری کروا کر ان کا شوق پورا کرتی ہے۔ اس مقصد کی وجہ سے نائک اکثر پرانے ٹینکس خریدتا ہے اور ان کو ریفریش کرتا ہے۔ 2017 میں اس نے ایک پرانا ٹینک $40,000 میں خریدا، لیکن نائک کو کیا پتا تھا کہ یہ ٹینک اس کی زندگی بدل سکتا ہے۔ نائک نے اپنے مکینک کے ساتھ مل کر اس کو ریفریش کرنا سٹارٹ کیا۔ جب باری فیول ٹینکی آئی تو انہوں نے ٹینک کا پرانا فیول ٹینک نکال کر اس کو ریپیئر کر کے دوبارہ فٹ کرنا تھا، لیکن اس کے اندر سے حیرت انگیز طور پر سونے کی اینٹیں برآمد ہوئیں۔ 5 سونے کی اینٹیں، اور وہ بھی بالکل پیور گولڈ۔ اس سونے کی قیمت اس وقت $12,00,000 تھی، جو تقریباً 90 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ یہ تصور کیا ہے کہ یہ گولڈ بار سولجر کو عراق میں جنگ کے دوران کسی گھر سے ملا ہوگا، جس کو فیول ٹینک میں محفوظ رکھنے کے لیے ڈال دیا گیا ہوگا، لیکن جس نے ڈالی ہوں گی وہ بھی شاید مارا گیا ہوگا۔ اس وجہ سے یہ راز اس فیول ٹینک میں ہی محفوظ رہ گیا۔ نمبر 3، ایسٹ انگلینڈ میں واقع ایک زمین کے مالک کا ہیمر کھیتوں میں کہیں گم ہو گیا۔ اس نے اپنے دوست ایرک لوس سے کہا کہ وہ اس کی زمین سے ہیمر ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے۔ ایرک لوس کے پاس ایک میٹل ڈیٹیکٹر موجود تھا، تو اس نے اس میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد حاصل کرنا چاہا۔ اس کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ آج اس ہیمر کی تلاش اس کی زندگی بدل دے گی۔ ایک جگہ پر میٹل ڈیٹیکٹر نے بہت ہیوی سگنل دیے۔ جب وہاں کھدائی کی گئی تو وہاں سے ایک خزانہ سے بڑی پیٹی نکلی، جس میں 14,780 گولڈ کوئنز، سلور کوئنز اور 200 جیولری موجود تھی۔ ایرک لوس اور زمین کے مالک نے یہ خبر انگلینڈ کی گورنمنٹ کو دی۔ جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے مزید 60 پاؤنڈ کے گولڈ کوئنز وہاں سے برآمد کیے، جن کی کل مالیت $50 ملین سے بھی زیادہ تھی، جو تقریباً 375 کروڑ بنتے تھے۔ لیکن انگلینڈ کی گورنمنٹ نے ایرک لوس کو $2.3 ملین دیے، جو ایرک نے اپنے دوست کے ساتھ آدھے آدھے بانٹ لیے۔ نمبر 4، ایک سکوبا ڈائیور کو فلوریڈا کے سمندر میں ایک گولڈ چین ملی، جس کی قیمت $700 تھی، لیکن اس چین کی ملنے کی وجہ سے اس نے کسی بڑے خزانے کی تلاش شروع کر دی۔ سمندر کے باٹم پہ اس کے میٹل ڈیٹیکٹر نے ایک زوردار سگنل دیا۔ جب اس نے اس جگہ سے مٹی ہٹا کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ مٹی کے اندر پھنسے ہوئے 50 خالص سونے کے سکے، جن کی قیمت $10,00,000 یعنی 7 کروڑ روپے تھی۔ یہ سونے کے سکے کم از کم 200 سال پرانے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سمندر میں طوفان کی وجہ سے کئی بحری جہاز ڈوب چکے ہیں۔ شاید یہ سونے کے سکے بھی ایسے ہی کسی بحری جہاز میں موجود تھے، جو کسی حادثے کا شکار ہو کر سمندر کے اندر مٹی میں دھس گیا۔ نمبر 5، جیمی اولیور دنیا کا مشہور و معروف شیف ہے۔ انہوں نے مانچسٹر میں
ریسٹورینٹ کھولنا چاہا، جس کے لیے انہوں نے ایک پرانی عمارت خرید لی۔ جب اس عمارت میں رینوویشن کا کام کروانے تو وہاں سے ورکرز کو ایک دیوار کے اندر سے $7.1 ملین یعنی 12.50 کروڑ روپے جتنا سونا، چاندی اور کیش برآمد ہوا۔ اب یہ دیوار کے اندر خزانہ آیا کہاں سے؟ اس کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس بلڈنگ میں کسی زمانے میں ایک بینک ہوا کرتی تھی جس کا نام مڈ لینڈ بینک تھا۔ اس بینک میں ایک سیکیور وائلٹ تھا جہاں لوگ اپنی قیمتی چیزیں محفوظ رکھتے تھے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ 1989 میں مڈ لینڈ بینک خسارے میں جانے لگی تو مڈ لینڈ بینک HSBC بینک نے خرید لیا۔ اب مڈ لینڈ بینک کے تمام اثاثے HSBC بینک کے ہو چکے تھے، جس میں یہ بلڈنگ بھی شامل تھی۔ لیکن 1992 میں HSBC کو اپنی یہ برانچ بند کرنی پڑی، لہٰذا انہوں نے تمام کسٹمرز کو اطلاع کیا کہ وہ اپنی سیف ڈپازٹ باکس کو خالی کر لیں۔ تقریباً تمام لوگ اپنے سیف خالی کر گئے، لیکن چند لوگ نہ آ سکے، شاید وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ لہٰذا بینک نے ان کے سیف باکسز کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ کئی سیف باکسز توڑ دیے گئے اور اس میں سے قیمتی چیزیں نکال لی گئیں، لیکن چند باکسز ایسے بھی تھے جن کو توڑنے سے بلڈنگ کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ نیشنل ہیریٹیج سینٹر والوں نے ان کو یہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اس وجہ سے چند باکسز کو ایسے ہی چھوڑ کر HSBC بینک نے یہ بلڈنگ خالی کر دی۔ 20 سال بعد جیمی اولیور کی رینوویشن کے دوران وہ خزانہ آخرکار برآمد ہوا اور وہ خزانہ HSBC بینک کو واپس کر دیا گیا۔